وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے بستر کر اس کی دادی جان پلیٹی کرا رہی تھی۔ ان کے بائیں ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی۔ زین کے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ اس کی جان سے پیاری دادی جان آج پہلے سے بھی بڑھ کر بری لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے قریب کیا۔ دادی جان نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے اسے بورا اور زور و شور سے کراہنے لگی۔ ہائے زین، میں مر گئی، تم نے مجھے مار ہی دیا۔ بڑی ٹینشن لے کر آج میں بستر پر لگی ہے اور موت کا فرشتہ دروازے کی اوٹ میں میری گھات میں کھڑا ہے۔ ارے دادی جان، میں ابھی ابھی دروازے سے اندر آیا ہوں، مجھے کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا۔ اب یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ میں نے آپ کی ریپورٹس دیکھی ہیں، کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، تم 35 سال کی عمر ہے، ابھی تک کنوارے ہو، یہ کوئی چھوٹی بات ہے میرے لیے؟ ارے کمبخت، شرم کرو۔ لڑکے ابھی جوان ہوتے نہیں اور اوپر شادی کا بوجھ سوار ہو جاتا ہے۔ نہ جانے تم کس مٹی کے بنے ہو، کیا تمہارے اندر دل نہیں ہے؟ اتنی خوبصورت لڑکیاں تم روز دیکھتے اپنے آفس میں، کیا کسی پر تمہارا دل نہیں آ سکتا؟ میں تو کہتی ہوں میرے کفن دفن کا انتظام کر دو۔ اوپر جاتے اپنے بیٹے کو تمہاری شکایت لگاؤں گی کہ دیکھو کیسا بیٹا جنم دیا تم نے، جس نے دادی کو بھی اوپر پہنچا دیا، مگر مجال ہے جو اس کے طور پر جھون بھی نینگ رہی ہو۔ زین چہرہ نیچے کیے مسکراہٹ دباتا ہوا دادی کی پٹکار سن رہا تھا، جو وہ روز ہی سنتا تھا۔ اب تو اسے دادی کی باتیں زبانی یاد ہو گئی تھی اور وہ پورا لیکچر کسی رٹو طوطے کی طرح فر سنا سکتا تھا جو دادی کی زبان سے نکل رہا تھا۔ دادی کو اگر ذرا بھی کچھ ہو جاتا تو قصوروار اس کے کوارے پن کا نکلتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اٹھے، ڈاکٹر نے چھٹی دے دی ہے آپ کو، آپ تو یہاں بستر سے ہی لگ کر بیٹھ گئی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو، اور میرے ساتھ اب ڈرامے بالکل بھی نہیں کریں گی۔ میں ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب میں دادی کو پیار سے ڈانٹتا ہوا اٹھا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک تم مجھے ہاں نہیں بولو گے۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو مجھ پر چھوڑ دو۔ ارے اب اتنی بھی آنکھیں خراب نہیں ہوئی تمہارے لیے کوئی خوبصورت لڑکی میں ڈھونڈ سکو؟ پہلے تو آپ گھر جائیں، اس کے بعد لڑکی کے بارے میں کچھ سوچ لیں گے۔ ہسپتال میں تو تندرست بندہ بھی بیمار سا لگنے لگتا ہے۔ دادی کی ڈرپ اتر چکی تھی۔ نرس نے ڈرپ اتار دی اور انہیں چھٹی دے دی۔ دادی اماں اپنے گول گول چشمے سے نرس کا سرتا پا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دبلی پتلی سے خوبصورت سی نرس دادی اماں کی مہربان نظروں سے سر نیچے جھکائے مسکرانے لگی، کیونکہ وہ دادی پوتے کی باتیں سن چکی تھی۔ اور پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ کم آن دادی، اب میرا سٹینڈرڈ اتنا بھی لو نہیں ہے کہ میں ہسپتال کی نرسوں پر دھیان دیتا رہوں۔ زین کو جیسے دادی اماں کی حرکت بہت بری لگی تھی۔ تمہارا سٹینڈرڈ کیا ہے میں اچھی طرح جانتی ہیں۔ تم نے تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا بنا لیا ہے۔ اتنا بھی غرور نہیں ہونا چاہیے انسان میں۔ دادی جی نے نرمی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے کندھے پر ایک چپت رسید کی۔ یہ غرور نہیں ہے دادی ماں، یہ خود اعتمادی ہے۔ مجھے کندھے سے تھامے باہر کی سمت پڑنے لگا۔ آج تو میں تمہارے ساتھ دور جا رہی ہوں زین بیٹے، مگر اس مہینے کے اندر تم نے شادی نہ کی وہ ہسپتال سے میری لاش کر جائے گی۔ اس نے بے اختیار دادی ماں کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا بولے گرینڈ ماں، میں آپ کو اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا۔ اور یہ جو آپ چوری چپ کے موتی چور کے لڈو پاؤں سے منگوا کر کھاتی ہے نا، آج سے آپ کے سارے لڈو بند۔ اور میں نے ایک فزیو تھراپسٹ کو ہائر کر لیا ہے آپ کے لیے، کہ روزانہ صبح و شام آپ کی تھراپی کرے گی تاکہ آپ مزید ایکٹیو ہو سکے۔ اور آپ آج کے بعد کھانا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ڈاکٹروں کی تجویز کردہ یہی ڈائٹ کے مطابق کھائیں گی۔ وہ دونوں لڑکیاں فرشتوں کی طرح آپ کے کندھوں پر رہیں گی۔ زین ہمیشہ کی طرح کلثوم بیگم کو ہدایت دے رہا تھا اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح بے نیازی سے اس کی بکبک سن رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ کروں گی، مگر میری یہی شرط ہے کہ اس مہینے کے آخر میں مجھے اپنے گھر میں ایک عورت دلہن چاہیے۔ بس اب مزید تمہارا میلو ڈرامہ نہیں چلے گا۔ بہت رو لیا تم نے اپنے ماضی کے عشق پر۔ دادی بھی ایک دم سے جلال میں آ گئی تھی اور زین بالکل خاموش ہو کر گاڑی چلانے لگا، کیونکہ اس وقت وہ دادی کا مزید لیکچر سننے کے بالکل موڈ پر نہیں تھا۔ اپنی رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتا لمبے لمبے رنگ برتا اسکندو انڈسٹریز کے ہیڈ آفس میں داخل ہوا۔ پہلے ہی دادی کی ڈرامے کی وجہ سے ایک میٹنگ کینسل کرنا پڑی تھی اور آفس میں موجود سارے ورکرز ایک دم سے چوکنے ہو کر کھڑے ہو گئے اور اسے سلام پیش کرنے لگے۔ اور سر کے اشارے سے جواب دیتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سر
سر سر رک جائیں، میری بات سنیں۔ پیچھے سے اس کا مینیجر عدیل ہاپتا ہوا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی لفٹ میں سوار ہو گئے تھے۔ میں کتنی بار سمجھایا ہے عدیل، جب میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے پکارا مت کرو۔ کوئی ضروری بات ہے تو آفس میں ہی جا رہا ہوں نا، سیدھا اوپر تھوڑی نہ جا رہا ہوں۔ زین سکندر نے اسپاٹ انداز سے اسے دیکھا۔ جی مگر بات ہی کچھ ایسی ہے۔ عدیل نے ایک فائل زین کو پکڑاتے ہوئے گویا ہوا۔ زین نے نہ سمجھی سے پہلے عدیل کو بے فائل کے دیکھا۔ سر اس فائل کے مطابق بیگم کلثوم صاحبہ کسی بھی وقت آپ کو اس کمپنی سے بے دخل کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے یہ السکندر انڈسٹریز آف فریز شوگر ملز کی گارڈین اور ڈائریکٹر ہے، اس لیے ان کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور جو آپ فضا حیات کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بھول ہی جائیں۔ نان سٹاپ بولتا جا رہا تھا۔ صبح سویرے ہی میرا سر مت کھایا کرو، تمہیں کتنی بار کہا ہے صبح سویرے مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو، میرا پورا دن خراب ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے عدیل کے ہاتھ میں اس فائل کو چپٹتے ہوئے آفس میں داخل ہوا۔ عدیل بھی اس کے پیچھے تقریباً بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ مسٹر زین، اب تو آپ کو دادی اماں کی بات ماننا ہی پڑے گی، کیونکہ ہر طرف سے آپ پر گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ میرا مشورہ مانے، چپ چاپ شادی کر لیں۔ شادی یہ بھی کوئی خطرناک چیز نہیں ہوتی، ٹرسٹ میں، ایک بار آزما کر دیکھ لیں۔ عدیل ایک آنکھ دبا کر زین کو مخاطب ہوا، اور اس سے پہلے کہ زین کو چیز اٹھا کر عدیل کے سر پر مارتا، وہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا، اور زین دونوں مٹھیوں سے اپنے بال بھینچتا ہوا میز پر سر رکھے اپنے غصے اور بے بسی پر قابو پانے لگا۔ اگر 10 سال کبھی اس کی زندگی میں 2 بڑے بڑے حادثے نہ ہوئے ہوتے تو شاید وہ اس وصیت کو اور گرینڈ ماں کی ضد کو فوراً سے پہلے مان جاتا، مگر اس کے دل پر ایسے زخم لگے تھے کہ انہیں بھولنے کی کوشش اس کے دل کو مزید چھل نہیں کر دیتی تھی۔ وہ زین سکندر جس کی شخصیت اور رعب سے دنیا متاثر ہوتی تھی، جہاں سے گزرتا ہزاروں نگاہیں اس کا تعاقب کرتے تھے، اس جیسی قسمت پانے کی خواہش یہ دنیا دیکھتی، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا دل کس قدر ویران اور بنجر ہے۔ جس انسان پر دنیا رشک کرتی تھی اس نے اپنی ذات کے بکھرے اعضاء کو کس طرح سے جوڑا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج جس زین سکندر کو ایک دنیا جانتی تھی، اس زین سکندر کو بننے میں پورے 10 سال لگے تھے۔ سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کی منتشر سوچوں کو دروازے کی دستک نے ڈسٹرب کیا تو اس کے چہرے کا زاویہ مزید بگڑ گیا۔ وہ اس وقت انتہائی بری موڈ میں تھا، اور جو لڑکی آفس کے اندر داخل ہو رہی تھی اسے دیکھ کر تو اس کا پارا ویسے ہی 7ویں آسمان تک چلا جاتا تھا۔ آج تو اس کی خیر نہیں تھی۔ آپ مجھ سے اجازت مانگ رہی ہیں یا مجھے بتا رہی ہیں؟ جب میں نے عدیل سے کہا تھا کہ میں اس وقت کسی سے ملنا نہیں چاہتا تو ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی؟ آکاشا زین سکندر کی روبدار آواز پر ایک دم کانپ کر رہ گئی۔ وہ تو پہلے ہی اس کے جلال سے خوفزدہ رہتی تھی۔ نہ جانے زین سکندر کے ماں باپ نے کیا کھا کر اسے جنم دیا تھا، شاید کچھ کڑوا ہی کھایا ہوگا۔ میں نے خضر حیات شو پر بھی اس کا سارا کانٹریکٹ پرنٹ آؤٹ کر لیا ہے، آپ پہلے اسے ایک بار دیکھ لیں، اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ مجھے بتا دیجیے۔ آکاشا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے فائل شیشے کی میز پر رکھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زین سکندر جو پہلے اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے اسے پھر اڑسکے کلیے کو دیکھ رہا تھا، اچانک غصے سے فائل کی طرف دیکھا اور پھر فائل اٹھائی اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس میں موجود سارے کاغذ سرخ ماربل پر بکھر گئے۔ آکاشا کا منہ پورا کھل گیا۔ سر، آپ اسے دیکھے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہوگی؟ میں نے پوری رات جاگ کر شٹ اپ مس آکاشا، اور میں جانتا کہ اس فائل کے اندر موجود ڈاکومنٹس بھی آپ سے مختلف نہیں ہوں گے۔ پہلے تو آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سکندری انڈسٹری کے ہیڈ آفس میں کام کرنے کے لیے ایک امپلائی کو کیسا لباس پہن کر آنا چاہیے۔ اس کے بعد اس فائل کو دیکھ بھی لوں گا اور اس میں سے غلطیاں بھی نکال لوں گا۔ یو می گو ناؤ۔ وہ دروازے کی طرف انگلی کر کے اسے جانے کا اشارہ کر رہا تھا، اور آکاشا کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اگر اسے مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس جیسے خوش اور بے مروت انسان کے آفس میں کبھی بھی جاب نہ کرتی، مگر مجبوری میں سب سے پہلے اپنی خودداری کا سودا کرنا پڑتا ہے، جو اس نے کر دیا تھا، مگر بے عزتی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کچھ لمحے لب بین کے سامنے موجود اس فرعونست انسان کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں اپنے گھریلو حالات کا نقشہ ابھرنے لگا۔
صرف یہ جاب ہی تھی جو اسے اس زندگی سے نکال سکتی تھی اور خدا بخش کے قہر سے آزاد کر سکتی تھی، جو اس کی فیملی کو دیے گئے قرض کے عوض اس کا رشتہ مانگنے آیا تھا، جس کے ڈر سے وہ گھر سے نکل کر اپنے سامنے بیٹھے اس خوش انسان کی بے عزتی سہنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلنا اور اس کی سفید گال پر لڑک گیا۔ او کامون مس آکاشا، اپنا سب قیمتی ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کے آنسو دیکھ کر اپنا دل موم کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ کو میری نظر میں مزید بے مول مت کرے، یہ فائل اٹھائیں اور میری نظروں سے اوجھل ہو جائے پلیز۔ اس نے اب کی بار نرمی سے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنی کرسی گھما کر اس کی جانب پشت کر لی۔ مطلب کی حد ہوگی۔ آکاشا نے پرس پر سے ان کاغذات کو اٹھایا جنہیں رات بھر جا کر اس نے بڑی مشکل سے ٹائپ کیا تھا، بار بار لائٹ کو کال کے رہنمائی لی کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، مگر اس مغرور اور بمنڈی انسان نے میں دیکھ کر بغیر کی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بس بہت ہوگی برداشت، اب اسے سبق سکھاتے ہیں۔ آکاشا نے فرش پر جھک کر سارے کاغذات اس فائل میں ڈالے اور قدم قدم چلتی اپنے اس گھمنڈی بوس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور فائل اس کے منہ پر ڈال ماری۔ وہ جو اپنے ماتھے پر اپنے ہاتھ کی مٹھی رکھے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، اچانک آکاشا کے رد عمل پر جیسے بالکل برف کا مجسمہ بن گیا۔ اب منہ کھول کر دیکھنے کی باری زین سکندر کی تھی۔ ہاؤ ڈے یو، آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کے منہ سے بمشکل ایک جملہ نکلا، کیونکہ وہ ابھی تک بالکل صدمے میں تھا کہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی اس کے منہ پر ہی فائل مار دے گی۔ یہ تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ مسٹر زین سکندر، ہاؤ ڈے یو؟ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری یوں توہین کرنے کی؟ خدا نے اتنی دولت کیا دے دی آپ کو، آپ تو انسانیت کے سبق ہی بھول گئے ہیں، اور انسانیت کے اسباق میں سے سب سے پہلا سبق اپنے سے کمتر کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ آپ کی انتہائی گھرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہے۔ اگر مجھے اپنی فیملی کا پریشر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تم جیسے انسان کی شکل تک نہ دیکھتی۔ اور تم کیا نکالو گے مجھے آفس سے؟ ہاں، میں خود ہی یہ جاب چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ تمہارا غرور میری ڈیوٹی کی نوک پر ہے اور تمہاری یہ جھوٹی انا اس پر تھوک دوں گی۔ یہ کہتے ہی آکاشا زین سکندر کو کسی بھی جوابی کاروائی کا موقع دیے بغیر آفس سے نکل چکی تھی۔ وہ جو اسے جواب دینے کے لیے اٹھا تھا ایک دم سے بے جان سا ہو کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ زین نے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب وہ کسی عورت کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوا تھا۔ یہ تو اس کا پرانا ریکارڈ تھا۔ وہ تیز دھڑکن اور کپ کپاتے لبوں سے آفس سے باہر نکلی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا سارا ابلتا غصہ اس شخص پر نکال سکتی ہے۔ جب اس چیز کا اندازہ ہوا تو وہیں راہداری میں بڑی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ مرد کے ہاتھ تو بے عزت ہوئی تھی، یہ تو اس کا پرانا ریکارڈ تھا۔ اس کی ساری زندگی مرد ذات سے خوار اور ذلیل ہوتے ہی گزری تھی، پھر آج بھی سہ لیتی تو کیا ہو جاتا، جاب تو نہ جاتی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ خدا بخش کا مکروہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ نجات کے لیے تو اس نے عدیل کی منتیں کر کے یہ جاب حاصل کی تھی۔ اوف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ارے آکاشا، خیریت؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ اس وقت زین کے آفس میں مت جانا، یقیناً اس کے اندر کا علاوہ تم پر منتقل ہوا ہوگا۔ عدیل نے قابل ترس نگاہوں سے کرسی پر نڈھال سی پڑی آکاشا کو دیکھا۔ اسے اس مظلوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ آکاشا نے اپنی آنکھیں اٹھائی تو وہ آنسوں سے بھری تھی۔ ریلیکس آکاشا، وہ ہر 5 منٹ کے بعد مجھے بھی بے عزتی کر کے آفس سے نکال لیتا ہے، اور دیکھو مجھے تو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور اپنی بات سے آکاشا کو بہلانے لگا۔ ابھی میں دوبارہ اس کے آفس جا رہا ہوں اپنی درگت بنوانے، دیکھ رہا روتا ہوا بھی نہیں باہر آؤں گا، تم تب تک یہی روکو، اوکے؟ وہ اسے تسلی دیتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے جاب چھوڑ دی ہے، مجھے اب یہاں نہیں کام کرنا، میں مر جاؤں گی، مگر اس مغرور انسان کے پیروں میں اپنی ناک نہیں رگڑوں گی۔ عدیل کے قدم ایک دم سے وہیں پر جم کے پلٹ کر آکاشا کو دیکھا۔ کیا ہو گیا یار، اتنی سینٹی مت بنو، تمہارا اس خدا بخش سے تو اچھا ہی ہے میرا باس، مانا کہ تھوڑا خڑوس ہے، سائیکو ہے، لڑکیوں سے کھاڑ کھاتا ہے، مگر کم از کم اس 40 سالہ گنڈے سے تو بہتر ہے نا۔ ذرا اس کے پاس سے ہو کر آ جاؤ، پھر میں اپنا فیصلہ بتا دینا، مگر وہ اب دوبارہ مجھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ میں نے اس کے منہ پر آکاشا کی زبان کو بریک لگ گئی، اپنی حرکت عدیل کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کیا اس کے منہ پر کیا کیا تم نے آکاشا؟ او گاڈ آکاشا، تمہیں نہیں پتا اس کو اپنا چہرہ کس قدر عزیز ہے۔
بلکہ اسے اپنے جسم کا ہر ہر جز بہت پیارا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، اس وقت گھر جاؤ، میں ساری صورتحال کو سنبھالتا ہوں، اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں تمہیں کال کر کے بتاؤں گا۔ اور دیکھو، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات جذبات میں آ کر بڑے بڑے کام کر جاتا ہے اور پھر اسے پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ مجھے ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے، وہ اسی قابل تھا۔ آکاشا ٹھوس لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ عدیل ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آکاشا کی زندگی کتنی مشکل ہے، اور اس نے آکاشا کو اس آفس میں جاب دلوانے کے لیے زین سکندر کی کتنی منت کی تھی، کیونکہ آکاشا جیسی سادہ لڑکیوں کو اپنے آفس میں نہیں رکھتا تھا، اور آکاشا کے پاس کوئی اتنی اچھی ڈگری بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تجربہ تھا۔ صرف اور صرف عدیل کی سفارش تھی جو اسے اس کمپنی میں لے آئی تھی، اور آج جو غلطی اس نے کر دی تھی، اس کے بعد عدیل کو نہیں لگتا تھا کہ زین سکندر کسی بھی قیمت پر آکاشا کو اس جاب کو جاری رکھنے پر مادہ ہوگا۔ اپنے بالوں کے گچھے میں ہاتھ ہلاتا ہوا آفس کے اندر داخل ہوا۔ اب تو اس کی دوہری درگت ہونے والی تھی، مگر وہ تیار تھا۔ زین سکندر ابھی تک بالکل سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا، جیسے اسے یقین نہ رہو کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کر کی ہے۔ اس نے کھولتی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے عدیل کو دیکھا۔ تو کیا سوچا آپ نے؟ عدیل نے ٹاپک بدلنے کی کوشش کی۔ زین سکندر ابھی تک مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ گرینڈ ماں ہی ان سب چیزوں کی گارڈین ہے، مگر السکندر انڈسٹریز اور فری شوگر ملز کو اس ملک کی ٹاپ فرسٹ پر لانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے، اور خضر حیات کے ساتھ یہ ڈیل میں کب سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنی کمپنی کی برانچ میں قطر اور امریکہ تک بھی لے جا سکو، اور یہ اسی ڈیل سے ممکن ہوگا۔ گرینڈ ماں کو تو بس مجھ سے ضد ہے، ورنہ انہیں بزنس کی ٹیکنیکس کا کیا علم؟ اس نے اپنے ماتھے پر بند مٹھی سے مارتے ہوئے کہا۔ تو آپ بھی ان کی ضد مان لیں۔ میں آپ کو ایک مینیجر ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دوست ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں مسٹر زین، کہ ان کا مشورہ اتنا برا نہیں ہے، اور 10 سال کافی ہوتے ہیں کسی کے عشق سے موو آن کرنے کے لیے۔ عشق بھی وہ جو دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیا مہرین یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ اس کے لیے 10 سال تک آنسو بہاتے رہیں؟ اور شٹ اپ! کیا تمہیں میری شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ میں کوئی مجنون ہوں جسے کسی کا ناکام عشق کا غم کھائے جا رہا ہے؟ میں زین سکندر ہوں اور اپنی ذات میں مکمل انسان ہوں۔ مجھے کسی دوگلی عورت کے وجود کی ضرورت نہیں ہے اپنی ذات کی تکمیل کے لیے۔ مسٹر زین، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور زندگی میں ہمیں خود کو بار بار موقع دینا چاہیے۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں، میں تقریباً 10 بار محبت کر چکا ہوں، 2 بار ناکامی ہوئی ہے، اور اب 10ویں بار الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ شبنم میری زندگی میں آنے والی وہ بہار ہے جس کی تلاش میں نے اتنے سال دوسری لڑکیوں کے پیچھے اپنے جوتے گھسائے، اور میری منگنی میں تم ضرور آؤ گے۔ وہ پھر سے اپنے دانت نکال کو زین کو انوائٹ کرنے لگا۔ زین سکندر اسے گھورنے لگا۔ دفع ہو جاؤ، میرے سر مت کھاؤ۔ میں تو دفع ہو جاؤں گا مسٹر زین سکندر، مگر آپ کے لیے عرض کر دوں، ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد دادی اماں اس آفس میں آپ کی سیٹ سنبھالنے کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ عدیل نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے اسے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا بوریا بستر سمیٹ لو اور بستر اٹھائیں اور اپنے گھر تشریف لا جائیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے آکاشا کو یہاں سے دفع ہونے کا کہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ عدیل ایک بار پھر سے زین کا مذاق اڑاتا ہنسا، اور زین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ خبردار جو اس کا نام بھی میرے سامنے لیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے یہ سب کیسے برداشت کر لیا۔ اس نے میرے منہ پر، خیر تم نکلو یہاں سے، اور اس بار اس کی سفارش لے کر آیا تو بہت برا ہوگا، تمہیں بھی نکال دوں گا یہاں سے۔ وہ جلال میں آ گیا اور عدیل جلدی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ پچھلے 10 سال سے اس کمپنی میں تھا اور زین کی رگ رگ سے واقف تھا۔ زین کسی کا غصہ کسی پر بھی نکالنے میں ماہر تھا۔ ہائے خدا، ان بری ہڈیوں میں اب جان نہیں رہی، مگر یہ لڑکا تو مجھے اس عمر میں بھی خوار کرنے کے چکر میں ہے۔ دادی جان اپنی لاٹھی سنبھالتے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، کیونکہ انہیں لفٹ میں گھبراہٹ ہوتی تھی، اور اب وہ آدھی سیڑھیاں چڑھ کر تقریباً ہانپ رہی تھی۔ اس زین کی بچی کو تو آج میں فارغ کرتی ہوں یہاں سے۔ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میرے حکم عدولی کرے گا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی، ہائے ہائے کرتی سیڑھیاں چڑھتی گئی کہ اچانک ان کا پاؤں پھسل گیا
اور اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے نیچے گرتی کسی نے انہیں بڑی مشکل سے تھاما تھا. ارے گرینڈ ماں سنبھل کے پلیز، گر مت جانا. آکاشا نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا ہوا تھا. اس کا اپنا سامان ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور سیڑھیوں سے نیچے گر گیا تھا. ہر طرف کاغذ بکھرے پڑے تھے. اس نے بڑی مشکل سے دادی ماں کو وہیں سیڑھی پر بٹھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہانپنے لگی. دادی اماں نے اپنا گول چشمہ آنکھوں پر ٹکایا اور غور سے دیکھنے لگی. جیتی رہو میری بیٹی، اگر تم مجھے آج نہ پکڑتی تو میں تو نپٹ ہی جاتی. تو آپ کو کس نے کہا تھا سیڑھیاں چڑھنے کو؟ وہ کیا ہے نا میرا بیٹا، مجھے لفٹ میں بہت بے چینی ہوتی ہے. حالانکہ ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے مجھے کہا بھی تھا کہ وہ مجھے آفس چھوڑ دیتی ہے، مگر میں اکیلی ہی آنا چاہتی تھی. آپ نے اس نکچڑے پوتے کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی دادی اتنی گئی گزری نہیں ہے، اس کمپنی کو اچھی طرح سے سنبھال سکتے ہیں. دادی ماں نے بڑی مشکل سے ہانپتے ہوئے جملہ مکمل کیا تو آکاشا کو ہنسی آ گئی. یقیناً وہ زین کی دادی تھی اور شاید وہ اپنے پوتے سے کسی جنگ کرنے کے موڈ میں تھی. بیٹا تم اپنا سامان اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ دراصل مجھے انہوں نے جاب سے نکال دیا ہے. یہ کہتے ہی آکاشا کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے. اسی نے غلطی میری ہی تھی، مجھے ان کے آفس میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ کافی غصے میں تھے، مجھے بھی غصہ سا آ گیا. اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے وضاحت دینے لگی. تم چلو میرے ساتھ. وہ ہوتا کون ہے تمہیں نوکری سے نکالنے والا؟ یہ آفس اس کا نہیں ہے، میری ملکیت ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. چلو میرے ساتھ. اس سے پہلے آکاشا کوئی وضاحت دیتی دادی اماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آفس کی طرف چل دی. ان کے آفس میں داخل ہوتے ہی زین اپنی کرسی سے اٹھا. اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ دادی سچ مچ اوپر آ جائیں گی. ارے گرینڈ ماں آپ اوپر تک کیسے آئیں گی اکیلی؟ جس کا پوتا تمہارے جیسا ہو وہ بیچاری اکیلی ہی رہے گی. اگر آج تمہاری بیوی ہوتی تو مجھے اکیلے سیڑھیاں چڑھ کر تو نہ آنا پڑتا اور نہ ہی میرا پاؤں رپٹتا. دادی اموشنل سی ہوتی ہوئی کہنے لگی. ارے دکھائیں مجھے کہاں چوٹ لگی؟ کیا سارے ورکرز مر گئے تھے جو آپ اکیلے اوپر تک آئی ہیں؟ میں ابھی سب کی خبر لیتا ہوں. پہلے تو میں تمہاری خبر لیتی ہوں. اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو. تم ہوتے کون میری کمپنی کے ملازمین کو نکالنے والے؟ میں تمہیں یہاں سے نکالتی ہوں، میں سب خود ہی سنبھال لوں گی. گرینڈ ماں ڈونٹ بی سینٹی. کمپنی چلانے کے لیے جذبات کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مجھے بلا لیتی، ہم گھر میں بیٹھ کر معاملہ ڈسکس کر لیتے نا. میری شرط وہی ہے جو پہلے تھی، تم شادی کر لو اور سب کچھ تمہارا. کیونکہ اگر تم کمارے رہو گے تو یہ بزنس تو پھر بھی ڈوبے گا. کون وارث ہوگا اس کے بعد ہمارا؟ میں اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں گرینڈ ماں، اور نہ ہی آپ کے مرنے دوں گا. آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں، مجھے الو بنانے کی کوشش مت کریں. میں جانتی ہوں تم کس کے ساتھ ڈیل سائل کرنا چاہتے ہو اور یہ ڈیل تمہارے لیے کتنی ضروری ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں نکاح نامے پر سائن کرنے ہوں گے یا میرا گلا گونڈ کر مجھے مارنا ہوگا. کم آن دادی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں کا اکیلا پن دور کر دو. مت کرو ضد، اپنے ماضی سے باہر نکلو. مگر گرینڈ ماں اتنی جلدی ہم لڑکی ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ اور ڈیل تو کل ہی سائن کی جانی ضروری ہے نا. اچھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شادی کر لوں گا، مگر پلیز میرے آفس کے معاملات سے دور رہیں، گھر میں آرام کریں نا. میں سب سمجھتی ہوں میرے بچے، تم کل ڈیل سائن کر دو گے اور شادی کے وقت پھر سے مکر جاؤ گے. اس بار تو میں پکا کام کروں گی اور میں نے لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہے. خبردار جو تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو. اتنی جلدی لڑکی ڈھونڈ بھی لی؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بس تم کل ہی پہلے اس سے شادی کرو گے، اس کے بعد جہاں مرضی ڈیل سائن کرتے رہنا. اچھا پھر یہ بتائے لڑکی ہے کون؟ ارے بیٹا کیا بتاؤ، مجھے تو پہلی نظر میں ہی دل کو باغی تھی. اتنی معصوم، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت، موم کی گڑیا جیسی. آج تو اس نے میری جان بھی بچا لی. اگر وہاں نہ پہنچتی تو تمہاری دادی اگلے جہان پہنچ جاتی. کون ہے وہ؟ کہاں پر ملی آپ کو؟ میں بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے میری دادی کی جان بچائی ہے. بیٹا تمہاری کمپنی میں ہی کوئی کام کرتی ہے وہ، اور جسے تم نے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے چلتا کیا تھا. تمہیں کیا پتا مخلص انسان کتنے مشکلات سے ملتے ہیں. تم تو ٹھہرے سادات کے بے مروت. مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی اسی لڑکی کے ساتھ ہوگی، اور کل ہی ہوگی. تم اٹھو یہاں سے، اپنا بوریا بستر اس طرح سمیٹو اور گھر جاؤ. میں اس کمپنی میں بیٹھی ہوں یا نیلام کر دوں گی میری مرضی. دادی تو ایک دم جھلال میں آ گئی.
اور زین سکندر کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کے دن اس نے کس کس کو اس کمپنی سے نکالا تھا. وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا مگر اس سے پہلے دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی. تم ابھی تک یہاں پر ہو؟ بڑی ڈیٹ ہو. ویسے کیا میری طرف سے کچھ سننا باقی رہ گیا تھا؟ گم کرو اپنی شکل. زین سکندر آکاشا کو دیکھتے ہی وہ آگ بھگولا ہو گیا. خبردار، جو اس لڑکی کو کچھ کہا تھا، یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، عزت سے بات کرو. دادی اماں نے آکاشا کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا اور صوفے پہ بٹھا دیا. جہاں آکاشا دنگ رہ گئی وہاں زین کا پورا منہ کھل گیا. What the hell؟ آپ ہوش میں تو ہیں گرینڈ ماں؟ بالکل بیٹے، میں پورے ہوش و حواس پہ یہ بات کہہ رہی ہوں. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ہر چیز ریت کی طرح تمہاری مٹھی سے سرک جائے گی، کیونکہ تم مجھے جانتے ہو، میں بھی تمہاری ہی دادی ہوں. ایک دفعہ ضد پر اڑ جاؤں نا تو اپنی منوا کر ہی چھوڑتی ہوں. ارے اتنی معصوم بھولی بھالی لڑکی کو تم آفس سے نکال رہے تھے؟ شرم کرو، مظلوم کی آہ سے بچو. اور زین کے دماغ میں تو جیسے دھماکے ہونے لگے تھے. وہ شعلہ بار نظروں سے صوفے پہ بیٹھی حیرت زادہ سی آکاشا کو دیکھ رہا تھا. کتنی تیز تھی وہ، اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ کیسے لیا تھا؟ زین سکندر کی عورتوں کے متعلق رائے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی. دادی جان، آپ ذرا گھر تشریف لائے جائیں، مجھے اپنی ہونے والی بیوی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے. زین کا لہجہ ایک دم سے بدل گیا تھا. دادی بھی چونک گئی. ارے میرے بچے، میں تو جانتی تھی تم دل کے کتنے نرم ہو. دیکھو تو سے کتنی خوبصورت لڑکی ڈھونڈی ہے میں نے تمہارے لیے. تم نے جو بھی اکیلے میں بات کرنی ہے نا کل کر لو، مگر کل ہی تمہارا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوگا. اور میں اپنے گھر نہیں بلکہ آکاشا کے گھر جا رہی ہوں اس کا رشتہ مانگنے کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھٹ سے ہاں بول دیں گے. یہ کہتے ہی دادی تو آفس سے نکل گئی اور آکاشا بھی بھاگنے ہی والی تھی کہ زین نے اسے روک لیا. مس آکاشا پلیز بیٹھ جائیں. زین نے دانت پیستے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آکاشا کو یقین ہو چلا تھا کہ آج تو اس کی زندگی کا آخری دن ہے. کیا پٹی پڑھائی آپ نے 5 ہی منٹ میں میری بھولی بھالی دادی کو کہ وہ تمہاری گریوتا ہوگی؟ میں آپ جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. مظلوم اور غریب لڑکیاں امیروں کو پھانسنے کی ٹریننگ حاصل کر کے آتی ہیں اور معصوم چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے منافقت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. زین کی آنکھوں میں جیسے ماضی کی کرچیاں پھر سے بکھرنے لگی تھی. میں نے کچھ نہیں کیا. کیا کسی کی جان بچانا غلط بات ہے؟ اور مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ دیں گے. میں واقعی کچھ نہیں جانتی. آکاشا نے کپ کپاتے لہجے میں جواب دیا تو زین ایک دم سے پھٹ پڑا. ابھی اور اسی وقت جاؤ. جس طرح سے ان پر اپنی معصومیت کا اثر ڈالا، اپنا اصلی چہرہ دکھا کر آؤ میری دادی کو، کیونکہ اگر ان کا فیصلہ سچ ثابت ہو گیا نا تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گا. مسٹر زین سکندر، آپ حد سے بڑھ گئے ہیں. میں تو آپ کا آفس چھوڑ کر ہی جا رہی تھی. لعنت بیچتی ہوں میں اس نوکری پر اور آپ پر بھی. اور آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے شادی پر مان جاؤں گی؟ میں تو آپ کو 5 منٹ بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گی. او ریئلی؟ واو، کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا ایکٹنگ ہے. وہ اسے سراہتے ہوئے گویا ہوا. اس سے پہلے کہ وہ آفس سے نکلتی ایک دم سے عدیل آفس میں داخل ہوا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی. غضب ہو گیا زین. گرینڈ ماں یہاں سے سیدھا آکاشا کے گھر جانے کے لیے نکلی ہے. انہوں نے ریسیپشنسٹ سے اس کے گھر کا ایڈریس بھی نکلوا لیا ہے. آخری آدھی گھنٹے کے اندر اندر دادی ماں نے لڑکی بھی پسند کر لی تمہارے لیے. گریٹ. عدیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا حیرت زدہ. زین کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے. تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ روکو انہیں، بلکہ میں خود ہی جاتا ہوں. میں اپنی زندگی کے ساتھ یوں مذاق بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. زین آگ بھگولا ہوتا ہوا آفس سے نکلنے ہی والا تھا کہ عدیل نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا. ادھر بیٹھ کر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ گرینڈ ماں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس پر ڈٹ کر رہیں گے، اور اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنا تمہاری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. زین، اگر کل یہ ڈیل سائن نہ ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہوگی. تو کیا میں ایک ڈیل کے لیے اپنی زندگی جہنم بنا دوں؟ اس نے آکاشا کو چپتی نظروں سے دیکھا جو بالکل دم سادے، کبھی چہرہ گھما کر زین کو دیکھتی تو کبھی عدیل کو. اس کا تو دماغ ہی سائیں سائیں کر رہا تھا. دیکھو زین، میری بات سنو. یہ شادی تو اب تمہیں کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ دادی تو راستے سے مٹھائیوں کے ٹوکرے بھی لے کر جائیں گی. اور ماشاءاللہ سے تم اتنے ڈیسنٹ کشش اور باکمال انسان ہو، تو وہ لوگ تو جٹ سے ہی ہاں بول دیں گے رشتے کے لیے.
اس لیے میرے مشورے مان لو اور چپ چاپ حامی بھر لو۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ آکاشا ایک دم سے صوفے سے اٹھی، اس کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ میری زندگی کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ ارے واہ، بند کرو اپنی یہ ایکٹنگ۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ تم دونوں آپس میں جھگڑنا بند کرو، اس مسئلے کا حل سوچو۔ عدیل درمیان میں کودا، تم دونوں تو فی الحال اپنی شکل یہاں سے گم کرو، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ زین نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا اور صوفے پہ گر سا گیا۔ اور آکاشا آفس سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ عدیل، یہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے مر کر بھی اس خڑوس انسان سے شادی نہیں کرنی، تو کیا اس خدا بخش سے کرنی ہے جو کل یا پرسوں تمہاری بارات لے کر تمہارے دروازے پر آ جائے گا؟ کیونکہ نوکری تو تم ویسے ہی گما چکی ہو۔ دیکھو آکاشا، یہ تمہاری زندگی ہے، فیصلہ بھی تمہارا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، مگر جو حالات سامنے ہیں ان کو دیکھ کر تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ عدیل نے ایک آنکھ دبائی۔ آکاشا کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، وہ جان چکی تھی کہ عدیل کا اشارہ کس جانب ہے۔ زین کی سب سے بڑی کمزوری اس کی دادی اماں ہے، اور دادی اماں کو تم پسند آ گئی ہو کیونکہ انہیں تم جیسی لڑکیاں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے زین کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں تھی، تو جو انہیں آج تم مل گئی، تو اس موقع کو غنیمت جانو اور خاموشی اختیار کر لو۔ اگر زین تمہارے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرنے کی کوشش کرے تو چپ چاپ اسے سائن کر دینا، کیونکہ میں زین کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اگر وہ تم سے شادی پر مان گیا تو وہ تم سے کوئی نہ کوئی ڈیل ضرور کرے گا، کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے اور رشتوں کو بھی بزنس کی نظر سے ہی دیکھتا ہے۔ اب تم گھر جاؤ، شاباش، میں زین کو سنبھال لوں گا، اور پریشان مت ہونا۔ زین اتنا بھی برا لڑکا نہیں ہے جتنا تم اسے سمجھتی ہو، بس ماضی میں اسے اس قدر دھوکا ملا تھا کہ وہ عورت ذات سے ہی نفرت کرنے لگا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کے زخم کو بھر سکتی ہے۔ عدیل اسے سمجھدار بوڑھے باباؤں کی طرح سمجھا رہا تھا، اور آکاشا کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ بدلے میں اس سے کیا کہے۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی تو مجھے دیکھتے ہی پسند آ گئی تھی، اور بہت جلد اپنے پوتے کا اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ سوچنے کے لیے وقت بھی لے سکتے ہیں اور اچھی طرح چھان بین بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پوتے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دادی جان اس چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھے ان حیران نگاہوں کے بدلے میں وضاحت دے رہی تھی، کیونکہ آکاشا کے گھر والے تو بالکل ہی حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اتنے بڑے خاندان سے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ آ گیا تھا، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ خوش زیادہ ہوں یا حیران زیادہ ہوں۔ اتنے میں آکاشا بھی گھر آ چکی تھی، مٹھائیوں کے ٹوکرے جا بجا پڑے تھے۔ دادی اماں نے آکاشا کو دیکھتے ہی اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کی بھلائی لینے لگی۔ سچ میں بہت ہی پیاری بچی ہے، بہت ہی اچھی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہم آپ کی ہر ڈیمانڈ، ہر بات ماننے کو تیار ہے، بس آپ ہاں کر دیجئے۔ آکاشا کبھی اپنے ماں باپ کو دیکھتی تھی اور کبھی دادی کو۔ اس کا دماغ ابھی تک کام نہیں کر رہا تھا، جیسے کوئی خواب ہو جو وہ دیکھ رہی ہو۔ جی مگر یہ آکاشا کا رشتہ تو میرا بھتیجا مانگ رہا ہے۔ دراصل ہمارے سر پر کافی زیادہ قرض ہے، اور ہم برے وقت میں ان سے مدد لی تھی، اب وہ ہمیں جینے نہیں دے رہا۔ کہہ رہا ہے یا تو میرے پیسے مجھے لوٹا دو یا پھر آکاشا کا رشتہ لے لو۔ آکاشا کے والد نے بڑے صبر اور مجبوری میں آ کر دادی جان سے بات کی تو وہ ایک دم خاموش سی ہو گئی۔ کتنا قرض ہے آپ کے سر پر؟ کیا قرض اتارنے سے وہ آکاشا کی جان چھوڑ دے گا؟ دادی نے ڈائریکٹ بات کی تو وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور آکاشا کا مارے شرمندگی کی برا حال تھا۔ زین کی اس کے ساتھ ڈیل کرنے سے پہلے ہی ایک ڈیل یہاں بھی ہو چکی تھی۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی؟ اس کا دل ایک دم سے غم سے پھٹنے لگا، مگر وہ اپنے ماں باپ کی مجبوری بھی اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ میں آپ کے 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ دوں گی آکاشا کے حق مہر کے طور پر۔ آپ اس سے چاہے تو قرضہ اتاریں یا جو بھی کریں، بس مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا بھائی جان۔ یہ کہتے ہی دادی جان نے اپنے پرس میں سے اپنی چیک بک نکالی اور ایک چیک پر سائن کیا اور اسے شیشے کی میز پر رکھی۔ آکاشا کے ماں باپ تو حیرت سے غم ان کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ جن پیسوں کے لیے وہ اپنی بیٹی کو 40 سالہ خدا بخش کے حوالے کر رہے تھے، وہ پیسے صرف ایک سائن کرنے سے ان کے پاس اتنی آسانی سے انہیں مل چکے تھے۔ دیکھیں، اب یہ مت سمجھے کہ میں آپ کی بیٹی کو خرید رہی ہوں، بلکہ یہ تو اس کا حق ہے۔ آکاشا جیسی لڑکی تو انمول ہوتی ہے،
یہ کہتے ہی دادی نے آکاشا کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھ نے اپنے خاندانی کنگن پہنا دیے جو وہ بیگ میں ہی رکھ کر لائی تھی، اور یوں حیرت کے شدید جھٹکوں میں یہ رشتہ طے ہو چکا تھا، یا شاید آکاشا کے نزدیک یہ سودا طے ہو چکا تھا۔ میں آپ کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، رات 9 بجے آپ یہاں پہنچ جائیے گا، ڈرائیور آپ کو آپ کے گھر سے آپ کو پک کر لے گا۔ وہ ابھی تک اپنے بستر پر بے یقین سی پڑی اپنی کلائیوں میں کنگن گما رہی تھی کہ میسج کی بیپ آئی اور اس کی دھڑکن بھی جامد ہو گئی۔ نہ جانے زین کیا کرے گا، یقیناً اسے علم ہو چکا ہوگا کہ یہ رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کا میسج نہ بھیج سکی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی انا اور غرور جیسے خاک میں مل گئے تھے، کیونکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ اسے زین کے لیے خرید لیا گیا ہے اور اسے ہر صورت میں اب اس کا فیصلہ، ہر حکم، ہر دھمکی ماننی پڑے گی۔ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سادہ سے لیمن کلر کے شلوار قمیض میں اس کا بے داغ حسن سوگوار لگ رہا تھا، آنکھیں جیسی رونے کے باعث ابھی تک سرخ تھی۔ پہلے وہ خدا بخش کی زندگی میں شامل نہ ہونے کی دعائیں رو کر مانگتی تھی، اور اب زین سکندر جیسے خود پرست انسان کی زندگی میں شامل ہونا نہ جانے اس کی زندگی کو کتنا مشکل بنا دے گا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ سے اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو 3 پیس ڈریس سوٹ میں زین سکندر کی مقناطیسی شخصیت نے اسے پلک تک جھپکنے سے روک دیا تھا۔ اپنی ذات میں کتنا مکمل انسان تھا، کاش اگر اس میں ذرا سی مخالف جنس کے لیے عزت ہوتی تو وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا، اور شاید آج آکاشا کا دل بھی اس کا غلام بن جاتا۔ زین اندر تک اترتی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے سامنے کی کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ آکاشا نے ابھی تک کلائیوں میں کنگن پہن رکھے تھے۔ زین نے چپتی نظروں سے اپنی ماں کے کنگن دیکھے، جس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ باہر پہلے والی یاد اس کی آنکھوں میں اس کی اذیت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ابھری۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس نے یہی کنگن مہرین کو پہنائے تھے۔ تب وہ 25 سال کا لاب والی سا لڑکا تھا، اسے مہرین سے پہلی نظر کا عشق ہوا تھا، اور اس کے عشق میں ایسا ڈوبا کہ مہرین کی ہر ضد، ہر خواہش مانتا ہی چلا گیا۔ وہ نازک سی مگر مغرور سی لڑکی اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جنم دن کے تحفے پر اسے اپنی خاندانی کنگن پہناتے ہوئے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا، اپنے آپ کو خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مہرین، یہ کنگن میں تمہیں کیوں پہنا رہا ہوں؟ تاکہ تم یہ مت سمجھو کہ ہمارا رشتہ ہوس پرستی پر مشتمل ہے، کیونکہ میں تمہیں سچے دل سے چاہتا ہوں اور بہت جلد تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہوگی؟ اس کی کتنی محبت اس کے سامنے سوال رکھا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، دیکھو زین، تم ابھی کافی امیچور ہو اور بزنس میں بھی تمہاری دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمہاری کمپنی پہلے ہی خسارے میں جا رہی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ میری ڈیڈ نے میرا رشتہ آفاق کے ساتھ طے کرنے کے لیے سوچ لیا ہے۔ تو پتہ ہے کہ وہ اپنے بزنس کے امریکہ میں بھی پھیلا چکے ہیں، اور اب تو دبئی میں بھی ان کی ایک نئی برانچ کھلی ہے، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، اور مجھے کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کریں گے جو اسٹیبلش نہ ہو۔ مہرین کا دو ٹوک جواب زین کے دل پر جیسے آری چلا گیا تھا۔ مہرین، میں اتنا نکما نہیں ہوں، اور ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ابھی کون رشتے کی بات کر رہا ہے؟ میں تو بس تمہیں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ شادی تب کر لینا جب میں اسٹیبلش ہو جاؤں گا، اور ویسے بھی بابا کا بزنس میں نے ہی تو سنبھالنا ہے، اور شادی کوئی بزنس ڈیل تو نہیں ہوتی نا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پورے خلوص سے۔ اس دولت اور شہرت کو ایک سائڈ پر رکھ کر پورے من سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہیں پوری دنیا کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ مہرین تلخی سے مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ کا احساس اسے تب ہوا جب وہ آفاق کے ساتھ گھومتی ہوئی پائی جاتی۔ وہ بھی اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ان کا بزنس کافی زیادہ گرو کر رہا تھا، اور زین کو اندازہ ہو گیا کہ مہرین کی اس سے محبت محض دولت کے لیے تھی۔ جہاں وہ زیادہ دولت دیکھتی وہیں لڑک جاتی۔ تب سے زین کا دل اور اعتماد سچی محبت پر سے اٹھ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دولت سے ہی سب خود خریدا جا سکتا ہے، سارا سکون، ساری خوشیاں۔ اسی لیے وہ مشین بن گیا تھا۔ 10 سال اس نے ایک روبوٹ کی طرح گزارے تھے، جذبات سے آری بن کر، اور سامنے بیٹھی لڑکی جو شکل سے تو بہت معصوم لگتی تھی،
مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے دادی جان کو پھنسایا ہوگا، ورنہ دادی اتنی اٹل کیسے ہو سکتی ہیں کہ جھٹ پٹ اسے خاندانی کنگن پہنا کر آگے۔ میری بھولی دادی۔ مس آکاشا، آپ میرے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی میلو ڈرامہ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ جیسی لڑکیاں پہ صرف دولت کی خاطر کسی کی بھی جذبات سے کھیل سکتی ہیں، اگر نہ تو میں اتنا جذباتی ہوں نہ کوئی بچہ۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ کل رشتہ آپ کے گھر والوں نے میری دادی سے 20 لاکھ کا چیک کٹوا کر طے کیا ہے، اور اب تو مجھے کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں رہا کہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی نیت میں کھوٹ ہے، تو پلیز ڈونٹ ایکٹ لائک اے انوسینٹ گرل۔ یہ کہتے ہی زین نے ایک فائل اس کی جانب کھسکائی۔ مس آکاشا، میں آپ سے کل شادی کرنے والا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں میری واحد سچی محبت میری دادی جان ہے، اور انہوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے اصول سے بغاوت کر کے آپ جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی حامی بن چکا ہوں۔ مگر اگر ہمارے درمیان یہ میرج نہیں بلکہ کانٹریکٹ میرج ہوگی، یہ شادی چونکہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی، اسی لیے آپ یہ 6 ماہ کا کانٹریکٹ سائن کریں گے، اور ان 6 مہینوں میں آپ کی حقیقت میری دادی پر واضح ہو جائے گی، اور وہ خود ہی مجھے مشورہ دیں گی کہ میں آپ کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں، جسے میں اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم آپ کا سو کالڈ قرض بھی اتار چکے ہیں، اسی لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ چپ چاپ ان پیپرز پہ سائن کر دیجئے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی معاملے میں مجھ سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بالکل گھونگی بہری ہو کر میری زندگی میں صرف 6 ماہ کے لیے رہیں گی، اور اس کے بدلے میں آپ کو مزید 2 کروڑ روپے بھی دوں گا، اور اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھیے گا تو بہتر ہے، اور کیونکہ اس بزنس کو اتنا پھیلانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے، اور میں کسی لالچی خاندان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی اس کمائی پر پانی نہیں پھیرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہی زین نے وہ فائل آکاشا کی طرف کھسکا دی، اور آکاشا بالکل برف کا مجسمہ بن کر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ واقعی لاجواب ہو چکی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں نے دادی ماں سے قرض نہ لیا ہوتا تو یہی فائل وہ دوبارہ سے زین کے منہ پر دے مارتی، مگر وہ اب یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی خوشی کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اسے زین سے اس طرح کی ہی امید تھی، اسی لیے اس کا دل بہت زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ اس نے چپ چاپ پینسل تھام کر کاغذات پر دستخط کر دیے۔ زین، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کس طرح کی لڑکی ہوں اور کس طرح کی نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ میرا رشتہ کسی بھی طرح کے احساسات اور جذبات نہیں رکھتا ہے، مگر آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی چلوں کہ ہر لڑکی دولت اور پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی، کبھی کبھار مجبوری انسان کو دوسروں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان 6 مہینوں میں آپ مجھے بار بار میرے 20 لاکھ کا تانا نہیں دیں گے۔ میں جو بھی ہوں، میرے گھر والے جیسے بھی ہیں، اس کی جستجو مجھے آپ سے نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ کرسی کھسکا کر اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ زین سکندر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ کاش یہ لڑکیاں دولت کے لیے اتنی بھوکی نہ ہوتی، کاش یہ جان پاتی کہ رشتے اور احساس ہر دولت سے بڑھ کر ہوتے ہیں، مگر خیر، آئی ڈونٹ کیئر۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ میں سے چند نوٹ نکال کر میز پر پھینکے اور وہاں سے چلا گیا، اور کافی کے 2 کپ ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ یوں بالکل سادگی کے ساتھ آکاشا زین کی زندگی میں شامل ہوگی۔ دادی کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالے، مگر زین کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ آکاشا کمرے میں اس کے بستر پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، کیونکہ دادی نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک زین کمرے میں نہیں آئے گا تم ویسے ہی بیٹھی رہو گی اور اپنی محبت اور چاہت سے میرے پوتے کا دل لباؤ گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت جلد تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ وہ دل کا سچا اور کھرا انسان ہے، ساری عمر محبت کے لیے ترسا ہے۔ دادی نے اسے سمجھا کر چلی گئی، مگر وہ دادی کو کیا کہتی کہ زین کس قسم کا انسان ہے۔ دادی کی جاتے ہی وہ بستر سے اٹھی۔ زین کے آنے سے پہلے اسے اپنے ہلکے پھلکے لباس کو بدلنا تھا، ورنہ وہ یہ سمجھتا کہ آکاشا اس کا دل لبانے کے لیے اتنا سچ سور کر بیٹھی ہے۔ وہ سفید رنگ کا سادہ سا کرتا پہنے واش روم سے نکلی۔ زین کا کمرہ بہت ہی زیادہ نفاست سے سجا ہوا تھا، اس کی ہر چیز ایک ترتیب کے انداز پہ سجائی گئی تھی۔ آکاشا نے ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھایا اور اپنے الجھے بالوں میں پھیرنے لگی، جو کہ بیوٹی پارلر والی نے بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ جوڑا بنانے کے چکر میں کچھ بال نیچے فرش پر بھی گر گئے کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آیا۔
آکاشا ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف مڑی. اس کے لمبے گھنے بال ہوا میں جھول کر پھر سے ساکت ہو گئے. زین کچھ لمحے کے لیے تو اس سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا. بلا شبہ وہ ایک انتہا کی حسین لڑکی تھی، مگر یہ کیفیت کچھ پل کے لیے تھی. اس نے پھر سے اپنے چہرے پر سچ سے تاثرات سجائے، کمرے کا ارد گرد جھیسا لیا. یہ مسحری کے پھول اور بکے کون سمیٹے گا مس آکاشا؟ اور دیکھیں یہ قالین پر جا بجا پھولوں کی پتیاں بکھری ہیں، انہیں بھی سمیٹ دیں. مجھے کمرے میں بے ترتیبی اور اپنی زندگی میں بہکھراؤ بالکل بھی پسند نہیں ہے. میری مجبوری ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہے، مگر آئی ہوپ کہ آپ ایسے ہی رہیں گی جیسے آپ یہاں پر ہی ہے ہی نہیں. پھر ایک لمحے کے لیے زین کی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ سفید مارپل پر چند سفید بال بکھرے پڑے تھے اور زین کا ساتھ ہی پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا. آکاشا نے نیچے نظریں دوڑائی تو جلدی سے اپنے بال سمیٹ کر انہیں رول کر کے ساتھ رکھے ڈسٹ بین میں پھینک دیا. برش ڈریسنگ پر رکھا، زین کو ایک گھوڑی ڈالی اور چھلانگ لگا کر بستر پر چڑھ گئی. لحاف سر تک تان لیا، سائے ٹیبل لیمپ بھی بجھا دیا. اس کا اشارہ تھا کہ اب مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہاؤ ڈے یو! ایک دم سے زین نے اس کا لحاف کھینچ کر اتارا. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ مجھے پھولوں سے الرجی ہے، ان کو کون سمیٹے گا؟ اور آپ بستر پر کیا کریں؟ یہ بستر میرا ہے، آپ نیچے سوئیں یا وہاں صوفے پر. آکاشا جو کب سے اس کی بک بک سن رہی تھی، ایک دم سے آلتی پالتی مار کر بستر پر بیٹھ گئی. ہاتھ کی مٹھی بند کرتے اپنی ٹھوڑی تلے رکھی. مسٹر زین سکندر، پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں بلکہ بیوی ہوں، چاہے کانٹریکٹ وائف ہی صحیح. دوسری بات، یہ کانٹریکٹ میرج میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ میں آپ کا ہر حکم ماننے کی پابند ہوں، بلکہ صرف یہ بات لکھی تھی کہ میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی اور میں آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی. آپ کا حکم بھی نہیں مانوں گی، کیونکہ یہ آفس نہیں ہے، گھر ہے اور میں آپ کی امپلائی صرف آفس میں ہوں. آئی سمجھ؟ اور تیسری بات یہ کہ پھولوں سے الرجی آپ کو اور مجھے نہیں، اس لیے ان کو سمیٹے بھی آپ اور میری بلا سے باہر پھینک کر. آئی ڈونٹ کیئر. چوتھی بات، کانٹریکٹ میں یہ بھی نہیں لکھا تھا کہ میں صوفے پر سوؤں گی اور آپ بستر پر سوئیں گے، اسی لیے میں تو کانٹریکٹ کے مطابق چلوں گی اور آپ سے کبھی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی اور 6 مہینے کے بعد چپ چاپ آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی. تو آپ جہاں دل چاہے وہاں سو جائیے، مجھے تو بڑی سخت نیند آ رہی ہے، بہت تھک گئی ہوں. وہ ایک ادا سے کہتے ہوئے وہ بڑی بے نیازی سے واپس بستر پر لیٹ گئی اور لحاف سر پر تان لیا تھا اور زین بالکل منہ کھولے اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا. زین واقعی بے بس تھا، وہ اس لڑکی کو اپنے بستر سے نیچے دھکا بھی نہیں دے سکتا. اف دادی کی لاڈلی، میں کبھی بھی تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا. اس نے منہ میں بڑبڑایا اور صوفے پر بیٹھ گیا. تھکن سے وہ بھی چور تھا، نیند بھی بہت آ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ بستر شیئر کرنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. سو مجبوراً صوفے پر پھیل گیا. لمبے قد کی وجہ سے اس کی آدھی ٹانگیں صوفے سے باہر تھی. اسے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں بھی نیند نہیں آتی تھی اور اپنے کمرے سے نکلنے کا ویسے بھی رسک وہ لینا نہیں چاہتا تھا. سو اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا. غصہ اس کے ہر پہلو سے واضح ہو رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہ ایسے ہی لیٹا رہا، پھر ایک دم سے اٹھا جہاں وہ سو رہی تھی. اس کی سائڈ ٹیبل پہ پڑا کیلنڈر اٹھایا، تاریخ دیکھی اور پورے 6 مہینے بعد کی تاریخ پر ایک بڑا سرخ سا دائرہ لگا دیا. اسے اب ایک ایک لمحہ گننا تھا آکاشا نامی بلا کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے. صبح تک اس کی کمر بالکل تختے کی مانند بن چکی تھی. وہ بڑی مشکل سے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر اٹھا جن میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی. غصے سے ایک نظر بستر کو دیکھا جو خالی تھا، پھر وال کلاک کو دیکھا جو 7 بج چکے تھے. او گاڈ، پہلے ہی دن اتنا لیٹ ہو گیا. یہ محترمہ نہ جانے صبح سویرے کہاں ہے. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی آکاشا کو تلاش کرنا چاہا. اٹھ کر واش روم میں گیا تو واش روم کا حلیہ دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے. ایک دم سے اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے. وٹ نونسنس! سامنے آکاشا کا رات والا ڈریس لٹک رہا تھا، بالکل زین کے تولیے کے ساتھ اور اس ڈریس کے ساتھ. اوف، یہ لڑکی، اس کا دماغ تو میں درست کرتا ہوں. وہ دندناتا ہوا رات والے حلیے میں ہی باہر لاؤنج میں آیا تو سامنے وہ دادی اماں کے ساتھ گہری سہیلیوں کی طرح لگی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی. ساتھ میں ان کے پاؤں کی مالش بھی کر رہی تھی، جس سے وہ بار بار منع کر رہی تھی. زین اپنا غصہ دباتے ہوئے آکاشا کو بولا، ذرا پلیز کمرے میں آنا. او زین بیٹے، اٹھ گئے میرے بچے، ادھر آؤ، پیار تو لو، جینے کی دعا دوں. تم دونوں نے میرا دل جیت لیا. تم تو بہت ہی خوش قسمت ہو کہ تمہیں آکاشا جیسی لڑکی ملی ہے. صبح سویرے ہی اٹھ کر میرا حال معلوم کرنے آئی ہے اور میری خدمت میں بھی لگ گئی ہے. حالانکہ یہ بالکل نئی نویلی دلہن ہے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے اس کی، مگر خاندانی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں.
دادی اماں کی تعریفیں سن کر زین کا موڈ اور بھی بگڑ گیا تھا. انہیں کیا بتاتا کہ خاندانی لڑکی نے کیا حرکت کی ہے. وہ اسے کھری ڈالنے لگا تو آکاشا مسکراتی ہوئی دادی سے معذرت کرتی ہوئی اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی. کمرے میں آتے ہی زین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی انگلی سے واش روم کی طرف اشارہ کیا. آکاشا نے نہ سمجھی سے پہلے اسے دیکھا اور پھر اشارے کی طرف. کیا واش روم میں کوئی جن گھس گیا ہے؟ جن کا تو پتا نہیں، مگر میری زندگی میں ایک ڈائن ضرور آ گئی ہے. تمہارا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں میں. اس کا بازو پکڑتا ہوا واش روم میں گھسا اور سامنے اس کے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ کپڑے ہیں اور کیا ہے؟ کیا نظر نہیں آتا؟ مجھے اچھی طرح سے نظر آتا ہے، مگر شاید آپ کو نظر نہیں آتا کہ میرے نفیس تولیے کے ساتھ آپ نے اپنے گندے کپڑے لٹکائے ہیں. آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اور کپڑوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آج کے بعد میرے کپڑوں کے ساتھ تمہارے کپڑے مجھے بالکل نظر نہ آئے. سمیٹو اپنا بکھیرا واش روم سے، ورنہ میں 6 ماہ کا کانٹریکٹ 6 لمحوں میں ختم کر دوں گا. اور ریئلی کر دیں ختم، اور دے دیں مجھے 2 کروڑ تاکہ میری تو اس ایکٹنگ سے جان چھوٹے. وہ بھی دو بدو بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا. آج سے تو میں آفس میں جا کر نپٹوں گا. یہ کہتے ہی وہ واش روم میں گھس گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا. آکاشا کی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول ہوئی. اکڑو گمنڈی کہیں گا، اس کا غرور نہ توڑ دیا تو میرا بھی نام بھی آکاشا نہیں. وہ پہر پٹکتی ہوئی واپس دادی جان کے پاس آ گئی. بیٹا میں نے نا تمہارے لیے تمہاری منہ دکھائی کا ایک گفٹ تیار کر رکھا ہے جو تمہیں آفس میں جا کر ہی پتا چلے گا. مگر میں چاہتی ہوں تم کچھ دن چھٹیاں منانے گھومنے پھرنے جاتے. مگر زین تو ٹھہرا صدا کا کام کے پیچھے جنونی. بلا کیا ضرورت تھی آج بھی آفس جانے کی؟ دادی نے روٹھے پن سے کہا تو آکاشا نے انہیں تسلی دی اور کہا میں جلدی آ جاؤں گی، آپ پریشان مت ہو. اور زین نیچے لاؤنج میں آیا. بانو میری چائے لے آؤ. کچن میں کھڑی ملازمہ کو آواز دی. کرسی پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگا. چہرہ بالکل سپاٹ سا تھا. دادی جان نے اسے گھوڑا. زین بیٹے اب تم شادی شدہ ہو گیا، اپنی عادتیں بدلو. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آکاشا اب کچھ دن آفس نہیں جائے گی. یہ نئی نویلی دلہن ہے، اس پر اب سے کام کا کوئی بوجھ مت ڈالنا. اس کے بعد اس کا مقام ہم خود طے کریں گے. آفس سے چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ایک بہت اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور آکاشا کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے. زین نے اسے نظروں ہی نظروں میں تنگ کیا تو وہ مسکرا دی. دادی جان زین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر پھر تم ایک امپلائی بن کر نہیں آفس میں جاؤ گے، بلکہ میں نے تمہیں اس آفس کی CEO بنا دیا اور وائس پریزیڈنٹ زین ہوگا، کیونکہ میں تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہی ہوں. دادی جان کی بات نے زین کے سر میں دھماکے کیے اور وہ منہ کھولے کبھی دادی کو دیکھتا اور کبھی آکاشا کو. نہ یہ لڑکی نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گی، مگر وہ یوں اپنی دولت کو نہیں اڑانے دے گا. دادی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے نہیں بننا CEO اور نہ ہی میں اس پوزیشن کی اہل ہوں. میری تو ایجوکیشن بھی بہت معمولی سی ہے اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کا بزنس ڈوب جائے، جس سے زین نے بڑی مشکل سے دوبارہ کھڑا کیا ہے. آکاشا زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہوئی جنجلائی ہوئی سے بولی اور زین کو حیرت کا جھٹکا لگا. حالانکہ اسے تو اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا. وہ جیسے اس کی حرکت پر لاجواب سا ہو گیا تھا. ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اترا اور باہر نکل آیا. آکاشا بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی. زین نے گاڑی سٹارٹ کی. یہ ڈرامے میرے دادی کے سامنے نہ کیا کرو، وہ پہلے ہی تمہارے ڈراموں کی وجہ سے تم پر فدا ہے. مگر میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم نے اپنے پوائنٹس بنانے کی کوشش کر رہی ہو اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو جو تم نہیں ہو. میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی مسٹر زین. میں نہیں چاہتی کہ ان 6 مہینوں میں ہمارے درمیان کوئی بھی تلخی ہو. نہ میں آپ کو اپنا دشمن سمجھتی ہوں اور نہ ہی اس دشمن بننے کی اجازت دیتی ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں کہ 6 ماہ کے بعد آپ کی زندگی سے چپ چاپ نکل جاؤں گی. بس مجھے سکون سے رہنے دیجیے، آپ سے یہی درخواست ہے. اور زین دوسری بار اس کی باتوں سے لاجواب ہوا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آکاشا کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. خیر یہ تو وقت ہی بتائے گا. زین آفس میں آکاشا پر جی بھر کر روب ڈالتا تھا. اس نے ایک معمولی سی امپلائی ہی بنا رکھا تھا اور آکاشا آفس میں اس کی ساری جھڑک برداشت بھی کرتی تھی، مگر گھر میں وہ اسے گن گن کر بدلا لیتی تھی. زین کو جو چیز ناگوار گزرتی وہی آکاشا کرتی تھی. مگر ایک بات جو اس نے نوٹ کی تھی وہ یہ کہ دادی جان کی اس کی بہت دوستی ہو گئی تھی اور دادی جان کی رپورٹس بھی وہ دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا. پہلے سے بہت زیادہ بہتری تھی. زین ابھی تک دادی کو سمجھا سمجھا کر پاگل ہو چکا تھا. ان کے لیے فزیو تھراپسٹ اور ڈائٹ پلانر بھی رکھ چکا تھا،
مگر دادی تس سے مس نہ ہوتی تھی۔ مگر جب سے آکاشا ہوئی تھی، دادی کی تو ڈائٹ اور ایکسرسائز کو وہی خیال رکھتی تھی، اور دادی بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ہر بات مانتی تھی، جیسے آکاشا ان کی ماں ہو اور وہ کوئی چھوٹی بچی۔ زین اور آکاشا کی شادی کو 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اور دادی کی ضد تھی کہ اب انہیں اپنے ہنی مون کے لیے چلے جانا چاہیے۔ ویسے بھی وہ سارا دن پوتا پوتی کی رٹ لگائے رکھتی تھی۔ زین جو یہ سوچتا تھا کہ آکاشا بہت جلدی اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے دادی جان کا دل بھی کھٹا کر دے گی، اس کے بالکل ہی الٹ ہو گیا تھا، کیونکہ دادی جان تو پوری طرح آکاشا پر ڈیپینڈڈ ہو گئی تھی۔ زین اپنی گرینڈ ماں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر ان کی خوشی کی وجہ سے غیر آرام دہ بھی ہو جاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کانٹریکٹ ختم کیسے ہوگا۔ دیکھو آکاشا، تم اس گھر میں صرف 1 مہینے کی اب مہمان ہو، تو ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اتنا عادی مت بناؤ کہ وہ تمہیں چھوڑ ہی نہ سکے اور میں پھر سے کسی مجبوری کی زنجیر میں قید ہو جاؤں۔ زین کی بات پر آکاشا زخم خوردہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو اس یونانی دیوتا کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ سا محسوس کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ تو اس کا شوہر تھا، چاہے کاغذی ہی ہو۔ اور نکاح کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، یہ آسمان سے اترتا ہے اور اس رشتے میں داخل ہوتے ہی دل ایک ساتھ دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر آکاشا نے زین کے سخت رویے کا خول اپنے دل پر جیسے چڑھا لیا تھا۔ جب بھی یہ خول چٹکنے لگتا ہے تو وہ خود کو مزید مضبوط بنا لیتی تھی۔ اسے واقعی زین سے محبت ہو گئی تھی، اس کے رویے کی سختی کے باوجود، اور دادی جان سے تو اسے دل کی گہرائیوں سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ کیسے 1 ماہ بعد انہیں بتائے گی کہ یہ شادی نہیں بلکہ کانٹریکٹ تھی، وہ جو اپنے پوتے کا خواب بھی آنکھوں میں سجائے پھر رہی تھی۔ اس خواب کا کیا؟ عدیل زین کے آفس میں داخل ہوا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آکاشا کے آتے ہی اس کی زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی تھی۔ 10 سال جو اس نے اپنے دل کو سخت اور مضبوط بنانے کا ڈونگ رچایا تھا، وہ سختی آکاشا کی نرم مزاجی میں چٹکنے لگی تھی۔ زین، اگر تم مجھے اپنا دوست سمجھتے ہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ یار، میں جانتا ہوں کہ ماضی میں تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تم نے نہ صرف اپنی محبت کو فریب کی نظر ہوتے دیکھا، بلکہ اپنی سگی ماں کو بھی کھویا تھا، اور شاید اب تم محبت کرنے سے ڈرنے لگے ہو۔ تمہاری شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ تم محبت کو بوجھ سمجھتے ہو اور اس سے دور بھاگتے ہو، تو اپنی محبت کو پھر سے کھونے سے ڈرتے ہو، اس لیے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ مگر زین، آکاشا بہت سادہ اور سچی لڑکی ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں۔ اگر اس کے دل میں تمہاری دولت کا لالچ ہوتا تو وہ اتنی اونچی پوسٹ کو کیوں ٹھکرا دیتی؟ اچھا، تو پھر رشتہ ہوتے ہوئے اس نے اتنی بھاری رقم کیوں وصول کی، اور کانٹریکٹ ختم ہونے کے ساتھ ہی 2 کروڑ لینے سے منع کیوں نہیں کیا؟ زین نے دو بدو جواب دیا۔ زین میرے دوست، اگر تم شک کا نقاب ہٹا کر دیکھو تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ لالچی لڑکیاں کانٹریکٹ میرج پر بہت کچھ اپنے نام کروا جاتی ہیں اور تحفے تحائف کے نام پر بہت کچھ وصول کرتی ہیں۔ مگر کیا آکاشا نے کبھی بھی تم سے تحفے کے نام پر کچھ مانگا؟ یا دادی سے؟ اور رہی وہ 20 لاکھ کی بات، تو وہ آکاشا کی آزادی کا پروانہ تھا، اسے خدا بخش کے چنگل سے نکلنے کا واحد راستہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم آکاشا کے لیے اپنا دل صاف کرو اور اسے اپنا لو، میں یہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے دل کو اس کی ضرورت ہے، اور محبت کا مرہم ہی دلوں کو ہیل کر سکتا ہے۔ آکاشا سے بڑھ کر بے لوث محبت تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ پلیز موو آن کرو۔ عدیل اس کا کندھا تھپ تھپا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑے جو شور مچا رہے تھے۔ وہ ایک مرد تھا اور ایک خوبصورت عورت، وہ بھی اس کی بیوی، جو ایک چھت کے نیچے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے لیے زین کا دل کا دھڑکنا ایک فطری بات تھا، مگر بدگمانی کا خول شاید محبت کا راستہ روک دیتا ہے۔ آج پہلی بار وہ اپنی شادی کو لے کر سوچ رہا تھا، اور آج پہلی بار وہ اس شادی کو کانٹریکٹ میرج سے ہٹ کر ایک رشتے کی حیثیت سے سوچنا چاہتا تھا۔ کیا آکاشا ہی وہ لڑکی تھی جو اسے ڈیل کر سکتی تھی؟ اگر 1 ماہ بعد وہ چلی گئی تو پہلی بار وہ دادی ماں سے ہٹ کر اس کے جانے کی تکلیف اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ شاید اسے اپنے بالوں سے خاصا عشق تھا۔ سادہ سے سفید سوٹ میں اس کا سراپا کسی سیپ میں مخفی موتی کی طرح تھا جو ابھی تک انچھوا تھا۔ زین کی دل کی دھڑکن اسے چھونے کا سوچ کر ہی ادم مچانے لگی۔ تو کیا واقعی وہ اس کا عادی ہو چکا تھا؟ اپنے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ ایک دم سے پلٹی، جلدی سے سفید ماربل پر بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ اب اس سے زیادہ جھڑپ نہیں کرتی تھی، بلکہ خاموشی رہتی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔
ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے غور سے اس کا جائزہ لے رہا ہو. کیا بات ہے، سوچ رہے ہیں کہ آج کس بات کا غصہ مجھ پر نکالیں گے؟ مگر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تلخی سے مسکرایا. تو مجھے اتنا برا سمجھتی ہو آکاشا؟ اچھا، اس میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو نوبل پرائز کے مستحق ہیں. وہ چڑ کر بولی. اور تمہیں کیا ملنا چاہیے؟ مجھ جیسے خڑوس انسان کو اپنی زندگی میں برداشت کرنے پر بتاؤ. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا. بس اب ایک ماہ تو رہتا ہے، جتنا غصہ نکالنا ہے نکالنے مجھ پر. اس کے بعد شاید ہم کبھی نہ ملے. وہ زخمی آنکھوں سے گویا ہو. زین نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تو آکاشا کو جیسے جھٹکا سا لگا. ادھر آؤ، یہاں میرے پاس بیٹھو. وہ صوفے پر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا. دیکھو آکاشا، میری زندگی اتنی سادہ نہیں ہے، بہت پیچیدہ ہے. میں اسٹرگل کرنے والا انسان ہوں. میں نے اپنے سامنے اپنی محبتوں کو کھوتے ہوئے دیکھا. ایک محبت نے خود مجھے دھوکا دے دیا اور دوسری محبت مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی. اسی لیے میں ہمیشہ سے ہی محبت کرنے سے خوفزدہ رہنے والا انسان ہوں. میرے نزدیک اس دنیا کا سب سے کمزور انسان وہ ہوتا ہے جو کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے. مگر شاید میں یہ بھول گیا کہ محبت ہی وہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے. میرے سوچنے کا انداز اب بدل گیا ہے، مگر ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا. تم چاہو تو ہم اس 6 ماہ کے کانٹریکٹ کو بڑھا کر پوری زندگی کا معاہدہ کر سکتے ہیں. مگر یہ معاہدہ ویسا نہیں ہوگا جیسے پہلے تھا. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا جا رہا تھا اور آکاشا کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے. ذہن جیسا خود پرست انسان ایسی باتیں کیسے کر سکتا تھا؟ اتنی حیرت سے مجھے نہ دیکھو، میں بھی انسان ہوں، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے. ایک خوبصورت لڑکی ہر وقت میرے کمرے میں میری نظروں کے سامنے رہے گی تو کیا یہ دل نہیں دھڑکے گا؟ اس نے اسے تھوڑا سا اور قریب کیا تو آکاشا کی سانسیں ہی تھم گئی. شاید ہر انسان ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتا. میں بھی غلط تھا، تمہارے متعلق میری رائے غلط ثابت ہوئی تو میں اصلی لڑکی نہیں ہوں جیسی میں سمجھتا تھا. اس نے سچائی سے کہا. میں اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں اور دل سے اس رشتے کو اپنانا چاہتا ہوں. کیا تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہو گی؟ میں یہ سب کچھ گرینڈ ماں کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلی بار اپنے دل کی وجہ سے کر رہا ہوں اور اپنے لیے. میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، اپنے لیے خوشی اور سکون کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں جو عورت کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے. کیا تم مجھے یہ موقع دینا چاہو گی؟ زین سکندر، جو آکاشا کے نزدیک خود پرست انسان تھا جس سے صرف خود سے محبت تھی، وہ آج اپنے دل کے دروازے آکاشا کے لیے کھولنا چاہتا تھا جو بس اس کے ایک اشارے کی دوری پر تھا. آکاشا کچھ لمحے اس یونانی دیوتا جیسے مرد کو دیکھتی رہی. اس کا دل سینے کے اندر شور مچا رہا تھا اور باہر آنے کو بے قرار تھا. زین سکندر نے اپنے گرم ہاتھ آکاشا کے ہاتھوں پر رکھے جو کانپ رہے تھے. شاید ان دونوں کی وہی محبت بڑے لمس کی ضرورت تھی. دونوں ہی اپنی زندگی میں محبت جیسے عظیم جذبے سے محروم رہے تھے اور اس جذبے سے انجان لگ رہے تھے کہ کہیں یہ ان کی زندگی مزید مشکل نہ بنا دے. مگر آج احساس ہوا کہ یہ دل اس محبت کو پا کر کتنا سرشار تھا. زین سکندر کے ضبط کا بندھن شاید ٹوٹنے ہی والا تھا. وہ اس حسین پری سے اب مزید دور نہیں جانا چاہتا تھا. اس نے بے اختیار آکاشا کے ماتھے پر اپنے لبوں کا گرم لمس چھوڑا تو دونوں کی روح تک سرشار ہوگی. آکاشا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا وجود اس قدر میرے لیے فرحت بخش ہوگا. اگر اجازت دو تو کیا میں اپنی بے خودی تم پر نشاور کر سکتا ہوں؟ کیا اپنے وجود کو تم میں سمو سکتا ہوں؟ کیا تمہیں بہت قریب سے محسوس کر سکتا ہوں؟ اس کے چہرے کی ریشم لٹ کو ہٹاتا بے خودی کے عالم میں بولا. آج میں اس رشتے کو وہ حق دینا چاہتا ہوں جو پہلے نہ دے سکا. پلیز. آکاشا کے اندر محبت بڑے نرم و گداز جذبات کا سیلاب سمٹ آیا تھا جس پر بند باندھنا اپنا ممکن تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، اپنی قربت سے اسے سرشار کر گیا. مسز آکاشا، زین کے آج آفس جانے کا موڈ نہیں ہے؟ اس کے بے حد قریب اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا جو اس کے ساتھ لحاف میں لیٹی تھی. اس کی سرگوشی پر کھسک کر مزید اس کے ساتھ آ لگے. اس طرح کرو گی تو مجھے سکندر انڈسٹریز اور فری شوگر مل سے دستبردار ہونا پڑے گا. وہ شرارت سے بولا. اچھا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دونوں کمپنیاں الگ ناموں سے کیوں ہیں؟ وہ ناسمجھی سے بولی. کیونکہ سکندر انڈسٹریز کی بنیاد میرے بابا نے رکھی ہے اور فری شوگر ملز میرے دادا کے نام پر ہے، اور آج سے آپ فری شوگر ملز کی CEO ہیں. اسی یہ لحاف سے نکلے اور مجھے بھی جانے دے، خود بھی جائے. اسے خود میں مزید بھینچتا ہوا بولا. ارے واہ، مجھے پہلے پتا ہوتا کہ آپ کا دن میری اداؤں سے موم ہوگا تو آپ کو اب تک کنگال کر چکی ہوتی.
اور دونوں پر میرا قبضہ ہوتا۔ وہ اس کی بات پر کھل کر ہنسا۔ مجھے مائل کرنا کون سا آسان کام ہے مسز آکاشا؟ وہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسنے لگی، کیونکہ دل پر لگے سخت کھول کو صرف محبت سے ہی پگھلایا جا سکتا ہے، اور محبت ہر غم سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، اور وہ دونوں ہی بات سمجھ چکے تھے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔